آخری ملاقات سچی کہانی ریلوے اسٹیشن پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ پلیٹ فارم نمبر 3 پر بھیڑ کم تھی اور ایک کونا خالی پڑا تھا۔ راہل 35-36 سال کا ایک سادھارن سا دکھنے والا آدمی اپنی کال میں ویست تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، آواز میں تناؤ اور آنکھوں میں کھویا ہوا اتیت۔ ہاں سر، فائل بھیج دی ہے، میل پر جی کلائنٹ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ اوکے سر، ٹھیک ہے۔ کال ختم کرتے ہی اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی پھٹی پرانی ڈائری میں کچھ نوٹ کرنے لگا۔ تبھی اس کی بغل میں کوئی آ کر بیٹھا۔ ہلکی سی بھینی خوشبو اور ساڑی کی فڑفڑاہٹ کے ساتھ آئی تھی وہ دیویا۔ راہل کا دھیان پہلے نہیں گیا، لیکن جیسے ہی اس نے چہرے کی اور نظر گئی، اس کا دل ٹھہر گیا۔ یہ دیویا ہے؟ وہ وہیں سن بیٹھا رہ گیا، کچھ پل کے لیے جیسے پلیٹ فارم کی آوازیں، ٹرین کی سیٹی اور بارش کی بوندیں تھم سی گئی ہوں۔ دیویا اپنے پرس سے ٹشو نکال کر چہرہ پوچھ رہی تھی اور بار بار ٹکٹ پر نظر ڈال رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی تھی جو راہل نے برسوں پہلے دیکھی تھی۔ بال اب تھوڑے سفید ہونے لگے تھے، لیکن چہرہ اب بھی وہی تھا، صاف ستھرا اور بھاوناؤں سے بھرا۔ راہل کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا، بول، آج نہیں بولا تو کبھی نہیں۔ اچانک وہ بول پڑا، ایک جانی پہچانی آواز میں، دیویا! اس نے دھیرے سے گردن گھمائی، بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ پل تک اسے دیکھا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر ہلکی سی بھویں چڑھائیں اور پوچھا، کون؟ راہل مسکرایا، تھوڑی گھبراہٹ کے ساتھ بولا، میں راہل، پہچانا نہیں کیا؟ دیویا کے چہرے پر اچانک پہچان کی لہر دوڑ گئی۔ ارے ہاں راہل، اتنی لمبی داڑھی، باباؤں جیسے لگ رہے ہو۔ راہل ہنس دیا، لیکن اس کی ہنسی میں ایک اداسی تھی۔ بہت کچھ بدل گیا تھا دیویا، تم تو ذرا بھی نہیں بدلی۔ دیویا نے نظریں جھکا لی، کہا، بدلوں راہل؟ سمے ہی ٹھہر گیا تھا میرے لیے۔ دونوں کے بیچ تھوڑی دیر خاموشی چھا گئی، پھر راہل نے پوچھا، یہاں اکیلی بیٹھی ہو؟ تمہارے پتی اور بچے کہاں ہیں؟ دیویا کی مسکان دھیرے دھیرے مٹ گئی، چہرے پر ایک سونا پن پھیل گیا۔ بچے ہوئے ہی نہیں اور پتی سے شادی کے 5 سال بعد طلاق ہو گیا۔ اب اکیلی ہی رہتی ہوں۔ راہل کچھ خاموش رہا، پھر بولا، تمہاری شادی کے بعد میں نے گاؤں ہی چھوڑ دیا تھا۔ دیویا نے غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکا، مجھے پتہ چلا تھا اچانک چلے گئے تھے، کسی کو بتائے بنا۔ راہل کا چہرہ سخت ہو گیا، چھوڑنا نہیں چاہتا تھا دیویا، لیکن تیرے بھائیوں نے چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روز طعنے، لڑائیاں، ڈر، اور تو چپ رہتی تھی۔ دیویا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، وہ پلکوں کو بھیگنے سے روک نہیں پائی۔ مجھے معاف کر دو راہل، میں مجبور تھی۔ ماں باپ اور بھائی میرے لیے سب کچھ تھے۔ تم سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن ہمت نہیں تھی کہ سب کے خلاف کھڑی ہو پاتی۔ راہل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے معافی نہیں چاہیے دیویا، مجھے بس یہ جاننا تھا کہ تم خوش تو ہو۔ اور اب جب دیکھ رہا ہوں تو دل اور ٹوٹ گیا ہے۔ ایک پرانی ٹرین کی سیٹی سنائی دی، جیسے اتیت کی یادوں کو پھر سے جگا رہی ہو۔ تمہاری شادی کیوں نہیں ہوئی راہل؟ کیونکہ جسے چاہتا تھا وہ نہیں ملی، اور پھر کسی اور کے ساتھ جھوٹا رشتہ کیسے نبھاتا دیویا؟ دیویا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اب اس نے انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کاش اس دن میں بھاگ جاتی، تمہارے ساتھ سب چھوڑ دیتی۔
راہل دھیمی آواز میں کہا۔ میں اسٹیشن پر انتظار کرتا رہا تھا، آخری ٹرین تک، پر تم نہیں آئیں، اور آج اتنے سالوں بعد یہیں بیٹھی ہو اسی اسٹیشن پر۔ دیبیا رو پڑی۔ میں آئی تھی پر بھائی پیچھے پیچھے آ گئے تھے، پکڑ کر لے گئے تھے، 2 سال گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا اور زبردستی شادی کر دی تھی۔ دونوں کی آنکھیں اب نم تھیں۔ پاس بیٹھا بچہ انہیں گھور رہا تھا لیکن وہ اپنے اطیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچانک اناؤنسمنٹ ہوا، ٹرین نمبر 1287-3 ہاوڑا ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 3 پر آ رہی ہے۔ دیبیا نے اپنا پرس اٹھایا، ٹکٹ چیک کیا اور کھڑی ہو گئی۔ راہل بھی کھڑا ہو گیا، ایک عجیب سی بے چینی کے ساتھ۔ جا رہی ہو؟ ہاں، زندگی اب وہیں لے جا رہی ہے جہاں خالی پن ہے، اکیلا پن ہے، پر اب شکایت نہیں کروں گی۔ کم سے کم ایک بار پھر تم سے مل پائی۔ راہل نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر جیب سے کچھ نکالا۔ ایک چھوٹی سی پرانی چٹھی، زرد اور ہلکے پیلے کاغذ کی۔ یہ وہ خط ہے جو میں نے تمہارے لیے لکھا تھا جس رات تم نہیں آئی تھیں، اب یہ تمہارا حق ہے۔ دیبیا نے کانپتے ہاتھوں سے چٹھی لی اور سینے سے لگا لی۔ کاش سمے کو واپس لایا جا سکتا، راہل نے مسکرا کر کہا۔ نہیں دیبیا، کچھ باتیں ادھوری رہنی چاہئیں، پوری ہو جائیں تو وہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ دیبیا نے ایک آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ خیال رکھنا اپنا اور اپنی ماں کا۔ راہل نے سر ہلایا لیکن کچھ کہہ نہیں پایا۔ ٹرین آ گئی، دیبیا چڑھ گئی، کھڑکی کے پاس آ کر ایک بار پھر راہل کو دیکھا۔ راہل نے ہلکے سے ہاتھ ہلایا اور پھر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ راہل وہیں کھڑا رہا۔ ٹرین چلی گئی، بھیڑ کم ہو گئی، لیکن اس کا من وہیں اٹکا رہا۔ وہ چپ چاپ بینچ پر بیٹھ گیا۔ آسمان سے ہلکی بارش پھر سے گرنے لگی۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی، پھر ایک لائن لکھی۔ کچھ ملاقاتیں پوری نہیں ہوتیں لیکن ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔